نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم, اگلے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے جی, اور پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت, اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی آبزرویشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب وہ 9/11 والا واقعہ ہوا تو میں اس وقت نیو یارک میں موجود تھا, اور میں نے دیکھا کہ چونکہ میڈیا پہ ہم لوگ ان دنوں اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا تو ہر وقت اخباریں اور ٹی وی سے مطلب ہم ان کانٹیکٹ رہتے تھے. ویری نیکسٹ ڈے ایسے پروگرامز ٹی وی پہ آنے شروع ہو گئے ڈاکٹر صاحب, جس میں وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے سے شدید جن کو ذہنی صدمہ پہنچا, ان کے لیے خاص نفسیاتی پروگرامز انہوں نے شروع کیے, اور میڈیا کے اوپر اس کو کافی ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم اس سچویشنز میں سے ذہنی طور پہ ہم نکال سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو ہم جب کمپیریزن کریں اپنے ابھی حالیہ جو ہمارے ہاں ایک دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے وہ جاری, اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس سے چھٹکارا دے ہمیں بحیثیت قوم. کافی ہم لوگ بھی اس کا جو ہے متاثر ہو چکے ہیں اس چیز سے. جب میں تھوڑی سی اپنی میری آبزرویشن کہ جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو ہمارے لوگ نفسیاتی طور پہ مجھے تو زیادہ اسٹرانگ لگتے ہیں کہ ہم ایسی کیفیات سے جلدی نکل آتے ہیں کمپیریٹیولی. تو آج کا جو ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ بھی اسی چیز سے متعلق ہے کہ اس طرح کے جو ذہنی صدمے ہوتے ہیں, کس طرح کا واقعہ اچانک رونما ہو جائے تو وہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری صحت پہ, ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر کیسے ہم اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک طرح سے یہ ایک لیکچر ہوگا جو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, شاید میرے سوالات اس میں کم ہوں. جی بہت شکریہ بٹی صاحب, لیکن وہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے لسنرز کا پرسپیکٹو یا لسنرز کی تشنگی یا جو ہوتی ہیں کہ ان کی نیڈز کیا ہیں اس کا آئیڈیا, اس لیے میں آپ کو ویلکم کروں گا. آپ ضرور کوئی بھی جو پرٹیننٹ کوئی کویشچن آئیں جس سے ہم اس میسج کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں, پلیز ضرور اب کویشچن آپ پوچھیے گا. بالکل, اور میری خواہش ہوگی کہ ہمارے سامعین بھی پورے شامل ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اسی طرح کے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, تو ہمارا جو ٹیکسٹ میسیجز کے لیے نمبر ہے, اگر آپ اس پہ فوری ٹیکسٹ کریں گے ہمیں تو ہم آپ کے جو سوالات ریلیٹڈ سوالات ہوں گے اس کو انشاءاللہ ضرور انٹرٹین کریں گے پروگرام میں. میں ریپیٹ کرتا چلوں, جو نمبر ہے ہمارا میسیجز کے لیے دیٹ از 0331 5747 424 0331 5747 اس پہ جو بھی میسیجز آئیں گے, اگر آپ فوری طور پہ ہمیں میسیج کرتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں جی. بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ میسیجز ڈیلے ہو جاتے ہیں, بعد میں آتے ہیں, اس وقت وہ انٹرٹین نہیں ہو پاتے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بٹی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تو بٹی صاحب, آج کا جو پروگرام ہے یہ میں دنیا بھر میں ہمارے وہ بہن بھائی انسان جو کسی بھی طرح کی کسی دہشت گردی یا کسی بھی ناگہانی مصیبت, کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں, اور اس کے بعد مطلب ہے ان کے دل, ان کے ذہن, ان کے اعصاب متاثر ہوئے ہیں, ہم ان کے نام کرتے ہیں. اور آج کے میسج میں, آج کی جو پروگرام ہے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف ایک پبلک اویئرنیس کہ لوگوں کے پہلے علم میں ایک بات آئے کہ جب کسی بہت ہی شدید ذہنی صدمے سے انسان گزرتا ہے, جس کو ہم سائیکولوجیکل یا ایموشنل ٹراما کہتے ہیں, جی, تو اس کے بعد کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں انسان کے ذہن پر, دل پر, جذبات پر, اس کی سوچ, اس کی صحت کیسے متاثر ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ انفارمیشن بھی شیئر کرتا چلوں اپنے سامعین کے ساتھ کہ اس وقت وہ ہمارا جو پیج ہے فیس بک پہ, اس پہ لائیو بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پہ جو پیج ہے رفا FM 102.2, اس پہ یہ پروگرام آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. رائٹ. سو یہ جو سائیکولوجیکل یا جو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے یہ باقاعدہ اب ایک سبجیکٹ ہے, جی, اور اس کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, MBBS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں,
ہمارے جو FCPS کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح سائیکالوجی کی جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سائیکالوجی میں ماسٹر ڈگری یا اس کے بعد جو بھی کرتے ہیں، تو ان کی بھی کورس میں باقاعدہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا بھر میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ جیسے 1980 سے پہلے اس کے بارے میں کچھ زیادہ آگہی نہیں تھی، تو 1980 میں 1980 میں باقاعدہ اس کا ایک چیپٹر بنایا گیا ہے، جو امریکنس نے ذرا زیادہ ریسرچ اس میں کی تھی، تو ان کا اس وقت جو کلاسیفیکیشن سسٹم تھا، ایک کتاب باقاعدہ آفیشیل بک تھی ایک، اس کو DSM-3 کہتے ہیں، اس میں اس کا ذکر آیا تھا، اس کی ایک جو کیٹیگری ہے جس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں، ان بریف اس کو PTSD کہتے ہیں۔ سو جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، میں ان کی رہنمائی کے لیے یا ان کے علم کے لیے بھی تھوڑی سی باتیں میں ضرور کرتا ہوں۔ اس میں جو چیپٹر ہے ICD-10 میں، یہ ICD-10 پہلے بھی میں ذکر کر چکا، یہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، یہ ہے جس میں دنیا بھر کے جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ مل بیٹھ کے نا ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کر کے نا تو پھر یہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر اپنی اپنی رائے دے کے نا ایک کنسنسس یا ایک مشترکہ ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے۔ ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے، انہوں نے اس چیپٹر کو چیپٹر 43 ہے، F43 ICD-10 میں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اس کو وہاں سے بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور نام انہوں نے تجویز کیا ہے ریئیکشن ٹو سیویئر اسٹریس اینڈ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، صحیح، یہ اس کا آفیشیل نام ہے۔ پھر انہوں نے اس کی آگے جو ڈفرینٹ اقسام ہیں وہ بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی مین 3 اس کی قسمیں ہیں۔ ایک کو پہلی قسم کو ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن، یہ نمبر 1 اس کی ہے، ٹائپ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسری انہوں نے کہا کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جس کو PTSD مختصراً ان بریف کہتے ہیں، PTSD۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈرز۔ تو یہ 3 اس کے ہیں، باقی تقریباً 9 اس کی آگے سب ٹائپس ہیں، یعنی اس کی ذیلی اس کی اقسام ہے باقی نا۔ اب یہ ہوتا کیا ہے PTSD؟ پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اسٹریس کیا چیز ہوتی ہے، یعنی جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں ان کے نزدیک اسٹریس کیا ہے۔ عرف عام میں لوگ کہتے ہیں جی ٹینشن ہوئی ہے، جی بڑا، جی وہ بندہ جو نا بس بڑا متاثر ہوا ہے بیچارہ، اس کے بعد نا وہ بندہ ویسا نہیں رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو عرف عام میں عام جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں لوگ، وہ اس کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جو ہمارے اسٹریس پر جو ہم پڑھاتے بھی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ جس طرح جسمانی طور پر اگر انسان کو کوئی چوٹ لگے، کوئی مطلب ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ پر، چھاتی پر، سر میں کہیں بھی چوٹ لگی، تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا اس میں اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذرا زخم ہوگا، شدید درد ہوئے گی، وہاں پر بلیڈنگ ہوئے گی، اور وہ فنکشن مثال اگر آنکھ پر چوٹ لگی ہے یا ناک پر چوٹ لگی تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آئے۔ اب چونکہ یہ جو ظاہری چوٹ ہوتی ہے یہ تو نظر آتی ہے، اس لیے ہر بندہ اس کے بارے میں ایک ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہے، مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب کوئی انتہائی شدید قسم کا سائیکولوجیکل یا ایموشنل ٹراما، ٹھیک ہے نا، یا انتہائی شدید کوئی صدمہ ذہن اور دل اور اعصاب کو پر پڑے، تو کیا وہ جو انسان کا دل ہے، جو دماغ ہے، اعصاب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر نہیں ہوئیں گے؟ بالکل متاثر ہوتے، لیکن وہ جو دردیں ہیں نا، وہ جو دکھ ہے، وہ جو اذیت ہے، چونکہ نظر نہیں آتا ہے، بالکل، اس لیے کئی دفعہ ہم اس کو صحیح سے ایسٹیمیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا جو ایک تو گزارش یہ ہوتی ہے ہمیشہ لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شدید صدمے سے یا کسی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اس میں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو چلیں جن کی شہادت ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگ جو وہاں پر اس کو سین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی تو ویسے بچ جاتی ہے، لیکن جسمانی زخم بھی ممکن ہے ان کو تھوڑے لگے، ان کے ذہن اور دل اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے اثرات پھر بعض دفعہ کئی مہینے، کئی سال وہ رہتے ہیں، اور بڑا شدید ترین اس کے اثرات ہوتے ہیں اس انسان کی زندگی پر۔ مثال کے طور پہ، جی پلیز۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ دہشت گردی کا واقعہ تو خیر ایک بہت بڑی لیول کی چیز ہے۔ ایون معمولی واقعات جو ہوتے ہیں، مطلب معمولی تو نہیں، معمولی سے تھوڑا سا زیادہ کہہ لیں چلیں، اس کی انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے، جیسے کوئی چوری ڈکیتی کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو ایک کسی طرح کا آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے، وہ ہم نے ہمارے ایک جگہ رہ رہے تھے، وہاں ساتھ والے گھر میں ڈکیتی ہوئی، اور وہ اس سے اتنے زیادہ
ہمارے گھر والے اس سے وہ گھبرائے کہ وہ گھر شفٹ کرنا پڑا وہاں سے. وہاں پہ رات کو بچے سوتے نہیں تھے Oh my God. روزانہ کہ جی وہ کہیں دوبارہ وہ واقعہ اس طرح کا نہ آ جائے جو انہوں نے دیکھا. بالکل حالانکہ وہ ساتھ والے گھر میں ہوا ہے. جی جی بیٹی صاحب بالکل ایسے یہ سائیکولوجیکل ریئیکشن ہوتے ہیں, یعنی جذباتی طور پر انسان کی بیہیویئر میں, ذہن میں, دل میں دیکھیں وہ کیسی کیفیت آ جاتی ہے نا. تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جسمانی جس طرح چوٹ لگے تو خون, درد, سوزش نظر آتی ہے, اسی طرح یہ اندر کی یہ دردیں اور یہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں جو انسان کو واقعی بدل دیتی ہیں, اس کے ذہنی سکون کو, اس کی کیفیات کو. اسی وجہ سے میں ضمناً بعض باتیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح تمام جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی اپنے یعنی ان کی جو بھی روایات ہیں, جو ویلیو سسٹم ہے ان کا, چاہے وہ ریلیجس ہو, چاہے وہ سوشل ویلیو سسٹم ہو, اس میں دیکھیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنا, یعنی لوگ میں نے تو گریٹ کرنا. اور ہمارا جو ایک سوشل اسپرچل اور جو ریلیجس ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں دیکھیں سلام سب سے پہلے کہا جاتا ہے, یعنی پیس اپون یو, تمہارے پر اللہ کی رحمت ہو, تم سکون سے رہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا ذہن اور دل جو ہے نا وہ متاثر جب ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی پر, اس کی فیملی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. تو یعنی ایک جنرل تعلیم جو ویلیو سسٹم ہے جتنے اس میں دیا گیا کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں خیر خواہی, ان کو بیسٹ وشز اور ان کو آپ ذہنی طور پر کمفرٹیبل رکھیں, اور دل سے, ذہن سے, اپنے رویے سے, اپنی کسی حرکت سے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا باقی انسان ذہنی طور پر, قلبی طور پر متاثر ہوں. اب ہم آگے اس کو ذرا لے کے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا کہ معمول کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں, مطلب گھر میں ہوتی ہیں, فیملی میں ہوتی ہیں, رشتہ داروں میں ہوتی ہیں, معاشرے میں ہوتی ہیں. یہ تو ایک معمول کی بہرحال پریشانیاں, ٹینشنز, سٹریسز ہوتی ہیں, ان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ تو ہر گھر میں ہر انسان کو ڈیلی صبح و شام دن رات متاثر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر فوکس کریں اس کے اوپر کہ یہ جو ایکیوٹ سٹریس ریئیکشن جس کا میں نے نام لیا ہے, یا پوسٹ ٹرامیٹک جو سٹریس ڈس آرڈر ہے جو میں نے نام لیا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو انہوں نے ریسرچ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت عام طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر گزرے یا اس کے اقربا کے اوپر گزرے یا اس کے ساتھ اس کے کولیگ ہیں یا عام انسان ہیں. جیسے اب مارکیٹ میں, اب مسجد میں تو ظاہر ہے سارے آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, صحیح, لیکن اگر مثال کے طور پر وہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو وہاں پر مناظر ہوتے ہیں, جو سین ہوتے ہیں, جو یعنی انسان کے دل کو, اس کے ذہن کو یعنی اتنا اس کا دباؤ آتا ہے, اتنا خوف, اتنی وحشت آتی ہے کہ اندر سے وہ دل اور دماغ کی باقاعدہ کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس میں کہتے ہیں کہ انسان کی, ہر انسان کی اگرچہ فرق ضرور ہے اس میں, میں اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی بتاؤں گا جو سٹریس کے بارے میں اب ریسرچ ہے. مثال کے طور پر ایک اس میں پازیٹیو چیز ہے کہ جو لوگ تھوڑی بہت اس طرح مشکلات سے گزرتے ہیں لیکن ان کو اچھے طریقے سے ان کو فیس کرتے ہیں اور اپنی تھنکنگ کو, اپنے بیہیویئر کو, اپنے رسپانس کو کافی حد تک پازیٹیو رکھتے ہیں, ذرا اچھی مثبت ایڈیپٹیو وہ کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ دن بدن مشکلات سے گزرنے کے باوجود زیادہ مضبوط اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے دوست ہیں وہ بعض مثال لیتے ہیں کہ جس طرح یہ بچوں کو ہم پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں. اب جس بچے کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں ذرا پولیو تو نہیں ہے اس کو, لیکن اب وہ پولیو کا جو جراثیم ہوتا ہے, وائرس جو ہوتا ہے, اس وائرس کے جسم میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ اس بیماری کا جو سبب بنتے ہیں, وہی کیمیکل کسی نہ کسی فارم میں ان کو تھوڑا سا مائلڈ کر کے, ان کو تھوڑا سا سلو کر کے نا اصل میں وہ بچوں کو پلائے جاتے ہیں. لیکن وہ بچے کے جسم میں جب وہ جاتا ہے تو بچے کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے, جو اس کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے, جو ڈیفینس سسٹم, وہ آہستہ 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 ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اگلی ڈوز میں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر اگلی ڈوز پولیو قطرے میں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آئندہ اگر ایکچوئل پولیو کا وائرس جسم میں داخل ہو جائے بچے کے, تو مدافعتی نظام جو ہوتا ہے, اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں, جو سیلز باڈی کے ہوتے ہیں, وہ فوری طور پر اس کو مطلب ہے جو وائرس ہوتا ہے اس کو فوری طور پر نا کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ وائرس بیماری پیدا نہیں کر سکتا. بالکل اس کے پیرالل متوازی کہتے ہیں تھوڑی بہت جو سٹریس ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے انسانوں کی زندگی میں جو ہوتی ہیں, چاہے وہ ایکیڈیمک سٹریس ہے, سوشل سٹریس ہے, شادی کے بعد بعض سٹریسز ہوتی ہیں, تو جو لوگ اس کو صبر سے, حوصلے سے, اچھے طریقے سے برداشت کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کے اعصاب آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے ہیں. اور ایون شدید ترین جو جذباتی صدمے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس سے بھی گزر کے بعض لوگوں میں اس کو کہتے ہیں پوسٹ
ٹرامیٹک گروتھ صحیح. کہ ان کے اعصاب میں, ان کے دماغ میں اس صبر کی وجہ سے, اس حوصلے کی وجہ سے, اور وہ ایک انہوں نے جو ریزیلینس یعنی اس میں جو اپنے اندر وہ پیدا کرتے ہیں, اس کے سبب سے وہ بہت مضبوط اور بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں لوگ. ایک دوسرا, اس پر بہت زیادہ بھی اور بھی ریسرچ آ رہی ہے کہ جو بندے کی جو پرسیپشن ہوتی ہے, وہ جو اپنے ڈے ٹو ڈے کی مشکلات کہیں, چونکہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے لوگوں کو وہ چیزیں زیادہ متاثر کرتی ہیں. دہشت گردی کا واقعہ تو چلیں کبھی ہوا, اللہ کا شکر ہے ہماری قوم نے, ہماری لیڈرشپ نے, ہماری سیکیورٹی کے اداروں نے جتنا جوان مردی سے, ہمت اور حوصلے سے اس کو کنٹرول کیا ہے, اور وہ جو دشمنوں کے اور وطن عزیز کے اور اپنے ہم وطنوں کے جو سمجھ لیں کہ جو دشمن ہیں, انہوں نے وہ جو اجرتی بم ان کے ساتھ باندھ کے جو بھیجے تھے, اللہ کا شکر ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, وہ مشن میں کامیاب کرے. انہوں نے ان کو کافی کنٹرول کیا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مصیبت ٹلے گی آخر میں. ساری قوم جس طرح ماشاءاللہ اس کو لے رہی ہے. لیکن جو عام واقعات ہیں جس میں لوگوں کے دل کو, ذہنوں کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر جو صدمے پہنچتے ہیں, جو پریشانیاں ملتی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر بندے کا نا سٹریس کے اندر, چاہے وہ جیسی ہی سٹریس ہو, جتنی ہی ٹینشن ہو, اگر اس بندے کی پرسیپشن اور سوچ یہ ہو نا کہ یار میں جو ہے نا باوجود اس سٹریس کے, باوجود اس کے نا, میں انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے کوپ کروں گا. اور اسے وہ سپورٹ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو نا اپنے مائنڈ میں ایک ریہرسل کرتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اور آئی ول بی دا ونر. تو کہتے ہیں وہ جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے, بندے کی جو سوچ بنتی ہے نا, کہتے ہیں وہ آؤٹ کم جو الٹیمیٹلی ہے نا, کہ اس سٹریس کی کتنی پیچیدگیاں ہوئیں گی, کیا وہ سٹریس واقعی بندے کے دل, دماغ کو, اعصاب کو بہت متاثر کرے گی, یا اس کی وجہ سے کوئی اس کی جسمانی نقصان یا بیماری پیدا ہوئے گی. اس پر ریسرچ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا ان جنرل پازیٹیو پرسیپشن ہوتی ہے, ان کا جو ریسپانس ہوتا ہے اس سٹریس میں وہ زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے. اس کے سٹریس مینجمنٹ کی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہم کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ان پر کم ہوتے ہیں نقصان دہ اثرات, بلکہ وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہی جو پولیو کے قطرے والی میں نے مثال دی. لے بٹی صاحب, پھر آپ تھوڑا سا اس کی, میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی تفصیل اس کی بتائیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. پہلی جو قسم میں نے بتائی تھی ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن, کہتے ہیں یہ ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, یہ کوئی بھی شدید جو صدمہ ہو, مثال کے طور پر انسان گاڑی پر جاتا ہے, آگے سے ایک بندہ غلط طریقے سے ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا ہے, اس نے فوراً آ کے وہ گاڑی بینگ کی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ذرا ایکسیڈنٹ میں چاہے آپ کے دوست ہیں, چاہے آپ کے ساتھ باقی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کی فیملی کے ممبر ہیں خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت اس حادثے کی وجہ سے ظاہر ہے شدید چوٹیں بھی ہوئیں گی. ممکن ہے آپ کے سامنے ہی کوئی بندہ, اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے, ممکن ہے کوئی ڈسیبلٹی بھی وہاں پر ہو جائے آپ کے سامنے, ممکن ہے خدا نخواستہ حادثے کے نتیجے میں آگ بھی وہاں پر بھڑک اٹھے. وہ جو اس وقت جو مناظر ہوتے ہیں نا, یا وہ جو درد بری آپ سامنے جو آوازیں ہوتی ہیں, جو پورا سین ہوتا ہے, ڈیتھ سین جس کو کہتے ہیں, تو کہتے ہیں عام طور پر ڈیتھ سین ہو جہاں پر, یا نیئر ڈیتھ سین, یعنی ایکسٹریملی تھریٹننگ اور لائف جہاں پر ایٹ سٹیک ہو, کہتے ہیں اس طرح کے یا اس طرح کے ملتے جلتے اگر مناظر انسان دیکھے نا, تو زیادہ تر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اپ ٹو آپ سمجھنے کے جو ولنریبل لوگ ہوتے ہیں اس میں اپ ٹو 58% تک کہتے ہیں کہ ان پر تھوڑے یا زیادہ یہ صدمے کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایکیوٹ سٹریس ریئیکشن کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں سے عام طور پر لوگ ریکور کر جاتے ہیں, بالکل ویسے ہی ریکور کرتے ہیں جیسے جسم پر زخم لگے, تو جسمانی زخم ہے, یہ ہڈی فریکچر ہو گئی ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو ظاہر ہے چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں دوبارہ ریکور کر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان کے اعصاب, اس کا ذہن, زیادہ تر لوگوں کا وہ ریکور کر جاتے ہیں. یہ عام طور پر جو ICD-10 ہے, انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز, وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد عام طور پر نا کافی حد تک بندہ ریکور کر جاتا ہے. اچھا, جو امریکنز ہیں DSM, جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہا ہوں, ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے, ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول, وہ ان نے اپنی کلاسیفیکیشن میں اس کا ٹائم پیریڈ ذرا زیادہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح ریکوری ہونے میں 1 مہینہ لگتا ہے. اچھا, تو بہرحال جتنا بھی ٹائم لگے, اچھی خبر یہ ہے کہ ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن یا ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر, یہ باوجود اس کے کہ شدید صدمہ لگتا ہے اعصاب کو, ذہن کو, دل کو, قلب کو, یعنی وہ بہت متاثر اندر سے ہوتا ہے, سوچیں متاثر ہوتی ہیں, نیند متاثر ہوتی ہے, خوف, وحشت, اپریہنشن, پھر ساتھ وہ جب دباؤ ہوتا ہے تو بعض دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہوتی ہیں, پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, بار بار وہ سوچ, وہ ذہن میں چیز, وہ جو منظر ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں بار بار ذہن میں آتا ہے. لیکن آہستہ 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 وہ ذہن اور دل ٹھہر جاتا ہے, اور پھر اگر انسان ایک پازیٹیو کوپنگ اسٹریٹجی بھی یوز کرے, ساتھ سوشل سپورٹ سسٹم بھی اچھا ہو, ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اچھا ہو, ساتھ اگر ضرورت پڑے
اگر کسی سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر یا سائیکیٹرسٹ ان سے بھی تھوڑا رابطہ ہو تو ان کے پاس چونکہ اس چیز کا زیادہ نالج ہوتا ہے تو وہ اس کی ہیلنگ جیسے باقی زخموں کی ہم مرہم پٹی کرتے ہیں, فرسٹ ایڈ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پی او پی لگاتے ہیں, بالکل اسی طرح وہ ایک سوشل سپورٹ سسٹم یا سپورٹیو ایک سائیکو تھراپی کا بعض سیشن لے کر تو آہستہ 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 یعنی اس کو اس سفر میں سے یا اس مشکل میں سے وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے. تو یہ جو شدید صدمے کا شکار بندہ ہوتا ہے اس کی جو اپنی فیملی اور فرینڈز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے اس کو ریکور کرنے میں؟ جی بٹی صاحب, اس میں ہم باقاعدہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کا ابھی ایک کانسیپٹ ایک آ گیا کہ جی جس طرح ویسے فرسٹ ایڈ ہم کرتے ہیں, کسی کو چوٹ لگے تو فوراً مرہم کرتے ہیں, پٹی کرتے ہیں, کچھ جو بھی مناسب یعنی اس میں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اس کو سیفٹی کی جگہ پر پہنچاتے ہیں. اس میں بھی کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں کہ وہ بندہ جو ذہنی طور پر متاثر ہوا ہے نا اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے. مثلاً وہ بالکل ایسے جیسے بندہ نم نہیں ہو جاتا ہے, پیرالائز, چپ, سکتے میں جس کو کہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ سکتے میں چلا جائے. تو اس صورت میں بھی چونکہ وہ بندے کو نظر تو آ رہا تھا نا کون میرے پاس ہے, کون کیا باتیں کر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کو نا بڑا ایک پازیٹیو طریقے کے ساتھ, بڑا ایک مثبت طریقے کے ساتھ, انکریجنگ طریقے کے ساتھ اب اس کے قریب رہیں. اور جب تک اس سکتے کی یا اس کی آپ سامنے کیفیت سے وہ جو ایک ایموشنلی بندہ بالکل نم ہو جاتا ہے نا اس میں سے نکل نہیں جاتا ہے, آپ اس کی بہرحال باقی تمام چیزوں کی کیئر کریں, سیفٹی اس کو دیں, اس کے ساتھ پیار سے, محبت سے, حوصلہ, تسلی, جیسے عام طور پر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسا صدمہ ہو تو لوگ کم سے کم جا کے نا گلے ضرور لگاتے ہیں, تھپکی دیتے ہیں, پازیٹیو ڈسکشنز اس کے سامنے کریں, اس کو نہ کہ مزید اس کو اس کے سامنے اس طرح کی باتیں گو کہ وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ اس کو سنائی دے رہا ہوتا ہے اور وہ ذہن میں اس کے وہ چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. جی بالکل, جی بٹ صاحب بالکل. اور دوسرا اس میں ایک کہتے ہیں کہ ڈی بریفنگ کا ایک کانسیپٹ رہا ہے. ڈی بریفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سٹیج پر پھر اس کو نا تھوڑا سا جب ہمت پڑتی ہے نا تو پھر وہ انسان بات کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو بھی بات کرے نا کہتے ہیں اس کی بات بڑی توجہ اور بڑی غور سے سنیں آپ, تاکہ اس کے ذہن پر, دل پر وہ جو صدمہ تھا نا اور صدمے کے ایک پریشر بلٹ اپ ہو گیا تھا وہ اس کا پریشر ذہن اور دل سے ہٹے. یہ آپ نے جیسے ہم اکثر آبزرو کرتے ہیں کہ وہ بندہ تھوڑا ٹینشن میں ہو, عام دنوں میں بھی نا, عام حالات میں بھی, تو اگر کوئی سننے والا بندہ انہیں جا کے سنتا ہے, باتیں کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار میں تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گیا ہوں باتیں. تو ان کو سنیں, بہت زیادہ یعنی کچھ ججمنٹل قسم کی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. مثلا مجھے جو سب سے زیادہ جو وری ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بزدل ہے, دیکھو دل آ کے بیٹھ گیا ہے, اس نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے, یہ دیکھو اس میں بہانہ بنا لیا, ہم بھی تو ہے نا. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ جس طرح باقی جسمانی بیماری, مثلا پولیو ہر ایک بچے کو نہیں ہوتا ہے, صحیح ہے, کوئی بھی دنیا کی بیماری ہر ایک انسان کو نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو اثرات ہیں صدمے کے یا ایکیوٹ سٹریس ریئیکشن یا ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر, یہ ایک طرح سارے متاثر نہیں ہوتے. کچھ اعصاب سٹیل کے بنے ہوتے ہیں, میرا مطلب سٹیل کا مطلب بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا یعنی جو پرسیپشن ہوتی ہے, جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے بایو میٹرکس میں فنگر پرنٹس کسی بھی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے ہیں, اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائیورسٹی بنائی ہوئی ہے نا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعصاب مضبوط بنائے ہیں اور یو آر ویری لکی ٹو بی اسٹرانگ اور بہتر طریقے سے کوپ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ ہے جس کے اتنے شاید اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اگر متاثر ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اس کے سر پر ہاتھ رکھیں, تسلی کے, تشفی کے, تھوڑی ایموشنل سپورٹ, سائیکولوجیکل سپورٹ, ججمنٹل اسٹیٹمنٹ نہ دیں. بس ججمنٹل اسٹیٹمنٹ اس بندے کو مزید پھر یا تو شٹ ڈاؤن کر دے گی, وہ پھر بولے گا نہیں کہ یار میں تو بات کروں تو الٹا مجھے بزدل یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ میں پھر آگے سے نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مثالیں لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس طرح کا بندہ جب بات کرے نا, جو سٹریس میں انسان ہوتا ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں, اس کو میکسیمم سنیں پلیز, اس کو نصیحت پن زیادہ نہ کریں. صحیح. وہ اگر دو باتیں کرتے ہیں نا تو گھر والے, مجھے کل پرسوں بھی ایک میں کاؤنسلنگ کا سیشن لے رہا تھا تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ جی میں کبھی میں بہت زیادہ جب سٹریس یا ٹینشن میں ہوں تو مطلب انفارچونیٹلی وہ کہہ رہے تھے میں اپنی مدر سے بات کروں, کہتے ہیں مدر مجھے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ اپنے واقعات سناتی رہتی ہیں اور مجھے وہ شاید میری ہمت ہی بتانے کے لیے کہ وہ مجھے نا بالکل یعنی شٹ ڈاؤن کر میری بات نہیں سنتی ہیں. تو کہتے ہیں اس سے میری اتنی سٹریس بلڈ اپ ہو جاتی ہے. اس میں کاؤنسلنگ کا ایک جو بہترین اصول ہے, کہتے ہیں کہ آپ سنیں, صحیح ہے, پلیز سنیں. اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنیں ان کو, کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جو دوست ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ, جو خاص کر جو جونیئر ہمارے ینگ دوست جو ہوتے ہیں, ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ پلیز آپ بھی, اکثر مسٹیک ہوتی ہے کہ مریض نے ایک بات کی
تو وہ ان کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے وہ آگے 10-15 منٹ خود ہی بتاتے رہیں کچھ ان کو نا. صحیح. لسننگ از مور امپورٹنٹ. کہتے ہیں لسننگ جو ہے نا ایکٹیو لسننگ, اپنی باڈی لینگویج سے سوشلی ایموشنلی فزیکلی اپنے آپ کو اویلیبل کریں اینڈ پلیز لسن ٹو ہم. سو یہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو پریکٹیکل جو بھی ہیلپ کی ضرورت ہے نا, جو بندہ متاثر ہوا ہے, جیسے ہمارے مطلب معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی جب مصیبت میں ہو تو لوگ آتے ہیں پریکٹیکل ہیلپ کرتے ہیں, مانیٹری ہیلپ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارا جو کلچر ہے, جو اسپریچل ریلیجیس جو ہمارا سائنسز ہیں, اس میں فوڈ کے کر دیں گے, کوئی پانی کا بندوبست کر دیں گے. یعنی کوئی بھی ان کی جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا کہ وہ بندہ بیچارہ اس وقت بہت ہی متاثر ہوا ہے, بالکل. سو اس میں کریں آپ ہیلپ, وہ ایکنالج کر سکے یا نہ کر سکے, بٹ دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو فار ہم. صحیح. سو اسٹیئنگ ود ہم, نمبر 1, لسننگ ٹو ہم اور ایکٹیو لسننگ اینڈ ڈوئنگ پریکٹیکل تھنگس فار ہم. صحیح. یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لینا میرے خیال میں ڈے ٹو ڈے, چاہے وہ بندہ پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں نا, دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ پیپل کین ڈو. یو ڈونٹ ہیو ریئلی لوگ کنفیوز ہوتے, پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے, پتہ نہیں میں کیا کروں, یا بہت اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گھبرا کے. صحیح. ان 2 چیزوں کو اوائڈ کریں. اوور ایمبیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل. اور نہ ہی اس کو چھوڑ کے اس حالت میں آپ بالکل ہی چلے جائیں, اس کو یہ نہیں اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جائیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں اس نے تو پتہ نہیں کیا ایٹیچیوڈ ہی بنا لیا ہے. نہیں, وہ ایک ہیلنگ کا پروسیس ہے. جس سے جسمانی زخم ہے وہ ہیلنگ کے ایک پروسیس سے گزر کے الٹیمیٹلی وہ زخم بھر جائے گا. ہڈی اگر ٹوٹی ہے تو اس کو 6 ہفتے یا 6 مہینے لگیں, وہ مضبوط ہو جائے گی. ایگزیکٹلی اس کے اعصاب 6 ہفتے لگیں تو 6 مہینے لگیں, الٹیمیٹلی اعصاب اس کے آہستہ 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 خود ہیل اپ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اب زیادہ مضبوط بھی ہو جائیں. تو اس مدت تک, اس عرصے تک جب تک اس کو ضرورت ہے, پلیز اسٹے ود ہم, ڈونٹ بی ججمنٹل. آگے پی ٹی ایس ٹی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. جی بالکل. میں چاہوں گا کہ اگر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, جی بیٹی صاحب, بچوں کے حوالے سے خاص طور پر کیا ہدایات دیں گے؟ جیسے ابھی وہ سانحہ اے پی ایس پشاور والا جو واقعہ ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بچے بہت زیادہ, وہ بچے جو ڈائریکٹ متاثر وہ تو ہوئے, لیکن باقی جن بچوں نے وہ سنا, وہ کس طرح کے ایک فیز سے گزرے ہیں کہ مجھے ابھی بھی کئی سال گزرنے کے باوجود بھی اگر آپ سکولز کے فنکشنز میں دیکھیں تو وہ ٹیبلوز میں وہی پلے کیا جاتا ہے, انہی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. جی بٹی صاحب, یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کری, اور اسی سے ضمناً وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اس کے میڈیا کا کیا رول ہے. کیونکہ ایونٹ تو جو بھی ہوا, وہ چاہے 1 گھنٹے کا ہوا, چاہے وہ 5 منٹ کا ہوا, چاہے وہ 6 گھنٹے کا ہوا, وہ ایونٹ ہو گیا. لیکن اس ایونٹ کے ہونے کے بعد اس کے آڈیو ویژول میڈیا میں کیسے دکھائے جاتے ہیں, پرٹیکولرلی الیکٹرانک میڈیا میں, خاص کر جو لائیو جو کوریج ہوتی ہے, جو تھرو ٹیلی ویژن کا میں خاص طور پہ ذکر کرتا ہوں, جو ویڈیو اس کی بنتی ہے اور ویڈیو میں دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں باقاعدہ میرے خیال میں چاہے وہ پیمرا کے لیول پر ہو, چاہے ریسپانسبل میڈیا پرسنل جتنے بھی ہیں جس بھی لیول پر ہیں, وہ باقاعدہ پالیسی بنائیں کہ کہیں آپ کے اس پروگرام سے, یا جو آپ پبلک کو میس کمیونیکیشن ہے نا, چونکہ تو میس کمیونیکیشن کئی کروڑ لوگوں کو ایک چیز جو دکھا رہے ہیں, ان کے ذہنوں کو, ان کے دلوں کو کیسے متاثر کرے گی. اس میں کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو ایکیوٹ سٹریس ریئیکشن یا پی ٹی ایس ڈی ہے, یہ چاہے فل فارم میں آئے, چاہے اس کی کچھ علامات ڈیولپ ہوں, لیکن کہتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے, اسی وجہ سے جو ریسپانسبل میڈیاز ہیں وہ اس حد تک احتیاط کرتے ہیں کہ ڈسکلیمر پہلے وہ کرتے ہیں کہ جی اس پروگرام میں بعض حساس مناظر ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کمزور دل حضرات نہ دیکھیں یا بچے نہ دیکھیں. ایگزیکٹلی. تو پیرنٹس کو اور بڑوں کو میں پہلی بات تو یہ میں گزارش ضرور کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام یا اس طرح کی وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں سینز جو ہے نا, وہ آڈیو ویژول سینز, حد الوسع کوشش کریں کہ ان کو, یا فیس بک فوراً بنائی اور پوری دنیا میں فیس بک پھر میلا دی, پلیز وہ نہ کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہے کہ اگر تو ہمارا میڈیا کوئی رسپانسبل بیہیو کرتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا. ہم نے بارہا ایسے واقعات دیکھے کہ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس نے اوائڈ کیا ہے ڈائریکٹ ایسی چیزیں دکھانے سے, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز نظر آ جائیں گی, ظاہر اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میرا بچہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ آپ سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک یہ پینیٹریٹ کر چکا ہے ہماری زندگیوں میں. اس صورت میں تو پیرنٹس کی پھر ایک انوالومنٹ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ان چیزوں سے دور رکھیں. تو پریونشن, ہم اس کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, جو ہم کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں, تو پہلی تو پریونشن ہے. اس کے بعد سپوز پریونشن نہیں ہو سکی, بچے نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں یا وہ متاثر ہو گئے,
تو پھر بیسٹ یہ ہے کہ بچے کی ایج کے حساب سے، اس کے جذبات کے حساب سے، اس کی ذہنی کیفیت کے حساب سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی اس پر یعنی اچھا خاصا اثر ہوا ہے، مثلا مجھے یاد ہے کہ وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد بعض بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا. صحیح. یا وہ اسکول جاتے تھے کلاس میں تو ان پر نا ایک وحشت طاری رہتی تھی کہ کچھ ہو نہ جائے. تو میرے پاس کئی پیرنٹس میرے پاس ہیں اور مجھے موقع بھی ملا بلکہ بچوں کو یا ان بچوں کو جو دیکھ بھال کرنے والے جو سائیکالوجی کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، سوشل ورکرز، ان کے ساتھ بھی ہمارے کافی یعنی انٹریکشن ٹریننگ پروگرامس بھی جو ہمیں توفیق تھی وہ ہم نے کیے ہیں. تو اس وقت تو یہ ہے کہ پھر اس بچے کو پھر اپنے جو اس کی کیفیات ہیں، اس کی جو علامات ہیں، اس کے مطابق آپ نے کچھ خود بھی اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو جس بندے کا سبجیکٹ ہے، پھر یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ جس نے خاص کر ٹراما سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں. صحیح. ٹراما سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں. تو ٹراما سائیکالوجی میں جنہوں نے خاص طور پر کوئی جن کی مہارت ہے، جن کا تجربہ ہے، ان سے آپ ضرور ڈسکس کر کے اور ان سے ٹپس بھی آپ لیں. اور ایون میڈیا پر اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ گوگل کریں ٹراما سائیکالوجی، ایموشنل ٹراما، یہ جو میں نام جان بوجھ کے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، پی ٹی ایس ڈی. تو آپ پلیز اس کو اسٹڈی کریں اپنے نالج کے لیے نا، کہ اس میں کیا کیا ٹپس ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے. مطلب اس کو اگر کسی انسان پر ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ، علاج، ریہیبلیٹیشن یہ کیسے کی جا سکتی ہے. سو وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، اگر اس کو آپ اسٹڈی کر کے اور پھر آپ لوگوں کی مدد کریں ود فل نالج اینڈ کانفیڈینس. اچھا، شروع میں مطلب ہے لوگ جب کوئی ٹراما کی جو سچویشن ہوتی ہے تو ایک فیز ہوتی ہے جس میں اپنے بھی رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی وہ آتے جاتے ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے جس میں بعض اس انسان کو نا ابھی تک پوری ہیلنگ کا پروسیس ہو نہیں چکا ہوتا، ابھی اس کیفیت سے نکلا نہیں ہے. پھر وہ لوگ ایک دم سے وڈرا کر جاتے ہیں. یہ جو وڈرا کرنا ہے یہ بھی ایک میں احتیاط کے طور پر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک دم سے اس انسان کو اس حالت میں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بالکل اکیلا تنہا چھوڑ نہیں دینا چاہیے نا. ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس کے ساتھ انگیجمنٹ آپ رکھیں. یہ مت سمجھیں کہ یار جب ہی جاؤں گا تو وہی رونا دھونا ہوگا یا وہی پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے میں خود بھی ٹینشن مجھے ہو جاتی ہے نا. آپ واقعی ہی ظاہر ہے جب ایک انسان کو پریشان دیکھیں تو پریشانی تو آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسٹیئنگ ود ہم. اینڈ میں بار بار کہتا ہوں ناٹ ڈوئنگ ٹو مچ. آپ کو اوور ایمبیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جانا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لینا. فار ایگزامپل اگر لیڈیز ہیں تو لیڈیز کا اپنا ایک ہوتا ہے، انٹیمیسی ہوتی ہے. اس سے ایک اس انسان کو مسلسل حوصلہ، تسلی، اس کا ہیلنگ کا پروسیس جو ایک باڈی، مائنڈ، اعصاب اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں وہ جاری ہے. تو ہیلنگ کا پروسیس کچھ لوگوں کا ٹائم کم لیتا ہے، کچھ کا زیادہ لیتا ہے. آپ کی وہ جو پریزنس ہے، جو سوشل سپورٹ ہے وہاں پہ، ایموشنل سپورٹ ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر بٹی صاحب آپ نے وہ بات کی تھی کہ ہم نے، اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن ہماری قوم نے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں بڑا رول ماڈل کا ایک کردار ادا کیا ہے کہ جتنی دہشت گردی کا نشانہ ہم بنے، اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پبلک نے بھی، ہمارے لوگوں نے بھی، ہمارے ہم وطنوں نے، ہمارے مطلب جو خاص کر سیکیورٹی فورسز ہیں جو اس میں مطلب وہ پبلک کی سیفٹی کے لیے دن رات، صبح و شام ان نے ماشاء اللہ کام کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جمع مردی ہے، ایک بڑی حوصلے، بڑی ہمت اور بڑی ریزیلینس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے ولنریبل ہوتے ہیں، جو ولنریبل ہیں لوگ، ظاہر ہے وہ متاثر تو ہوتے ہیں. بالکل. اگر وہ لوگ ولنریبل ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، اور پھر خاص طور پر اس میں کچھ پیچیدگیاں شروع ہو گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر بچوں کا اپنے ذکر کیا ہے، تو بچہ بعض وجہ سے بہت زیادہ خوف میں یا اس میں کیفیت میں آ گیا، تو ظاہر وہ تعلیم کا اپنا سلسلہ جاری نہیں رکھے گا. اس میں پھر فوری طور پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی مناسب ہے کہ انسان جو بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، پہلے تو گھر کے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ ظاہر کوشش کر سکتے ہیں، ٹیچر سے مدد لی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ ٹیچرس میں بہت اچھا کاؤنسلنگ کے اسکلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں بن رہی، تو قریب ترین جو بھی میڈیکل کے یا ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کا کافی ایکسپیرینس اور تجربہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اینڈ آف دا ڈے پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں بن رہی ہے اور مسئلہ ذرا زیادہ ہے، تو پھر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، یا جو بندہ ٹرینڈ ہے ٹراما سائیکالوجی کا میں نے ذکر کیا ہے، صدمے کی کیفیات میں جو جن کا اسپیشل ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کے اسکلز ہوتے ہیں، تھراپیز اسپیشل ٹائپس اس کی ہوتی ہیں،
جس میں کچھ تھراپیز جو نا وہ استعمال ہوئی ہیں پاکستان میں بھی کافی اس پہ کام ہو چکا ہے, ریسرچ کافی ہو چکی ہے. پھر وہ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کی مزید پیچیدگیوں سے بھی بچایا جائے اس انسان کو, اور اس مشکل میں سے یا ذہنی صدمے کی کیفیت سے اس کو جلدی سے جلدی نکالا جائے. جو روزمرہ کی جو مشکلات ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, جس میں گھر میں بھی بعض ناچاکی ہو جاتی ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, رشتوں میں زیر پیار بھی ہوتا ہے, محبت بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ تھوڑی بہت ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے لوگ جو نا وہ تھوڑا سا, میں جس کو کہنا چاہیے ایبیوزو, یعنی ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے جس میں سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہوتا ہے, فزیکل ابیوز بھی ہو جاتا ہے, ایموشنل بھی ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, سیکچوئل ابیوز بھی ہو سکتا ہے. تو سیکچوئل ابیوز پر بھی باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سیکچوئل ابیوز والی کوئی کیفیت ہو تو وہ مطلب ہے ان کے جو باہر امریکنز ہیں یا یورپین نے واقع کہ یہ چیز بھی انسان کو بہت متاثر کرتی ہے, بہت متاثر کرتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر نا بڑا مطلب اس چیز پر خاص نظر رکھیں اور بچوں کو شروع سے آپ ایجوکیٹ کریں, بچوں کو اس بارے میں آگاہی دیں. ہے یہ ٹاپک بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی اس موضوع پر بات کرنا ہوتا ہے تو مشکل ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے نے کئی اسکولوں میں جانا ہے, کئی لوگوں سے اس کی ملاقات ہونی ہے, اس میں ٹیچنگ سٹاف بھی ہوتا ہے. میں بعض دفعہ ان موضوعات پر چونکہ بڑا کھل کے بات کرتا ہوں. ایون جو دینی جو مدارس ہوتے ہیں, یا مثال کے طور پر بچے کو آپ حفظ کرا رہے ہیں, کہیں پڑھانے کے لیے بھجوا رہے ہیں, تو پلیز آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹیچر آپ کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں میرے پاس جو بہت سارے کیسز آئے ہیں بعض دفعہ ایسی جگہوں پر بھی, یعنی بڑی مقدس جگہ ہیں, لیکن وہاں پر بھی بعض دفعہ فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز بھی ہو جاتا ہے, اور سیکشل ابیوز کا بھی نشانہ بنتا ہے, اور اس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ بچے میں ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن یا یہ PTSD اس کی علامات خدا نخواستہ نہ پیدا ہو جائیں. اگر وہ اس طرح کی علامات آ جائیں تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ بچے کی پوری میں سمجھوں زندگی, تعلیم تو اپنی جگہ رہی لیکن پوری زندگی اس کی متاثر ہوتی ہے. یہ کیسز ہم نے ڈیل کیے ہیں, اور ہمیں خود بھی سچ میں شوق بھی ہوتا ہے, بڑی حیرت بھی ہوتی ہے, ہمیں خود بھی بڑا وہ ایک اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار ایسی جگہ پر یا ایسی مطلب ہے جہاں پہ بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. بالکل. تو اس میں یہ گزارش ہمیشہ پیرنٹس کو, بڑے بہن بھائیوں کو کرتا ہوں کہ آپ جب ٹیچنگ کا سیشن ہو رہا ہے, چاہے وہ جیسی بھی ٹیچنگ ہے, ایون اگر وہ مطلب اسلامی تعلیم بھی ہے, تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ماحول کیسا ہے. اگر وہ ڈے اسکالر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھیں. اگر ٹیوشن پہ کوئی بچہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں. اگر کسی مدرسے میں تو وہاں پر ماحول اور ساری چیزوں پر آپ نظر رکھیں, اور بچے کے ساتھ بڑی فری کمیونیکیشن آپ رکھیں, تاکہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں جو ہونے والے جو معاملات ہیں یا مسائل ہیں نا, ان کا کہیں بچہ وہ شکار نہ ہو جائے. کوئی کوشچن تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا تھا؟ نہیں پلیز آپ جی بیٹی صاحب. سو اب ہم یہ جو اسٹریس سے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہیں, ہم نے شروع میں جیسے ذکر کیا کہ ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن ہو سکتا ہے, اس میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اور اس میں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر. یہ جو ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر والی کیٹیگری نہیں ہے بٹی صاحب آپ نے بتائی تھی, اس میں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی بڑی مشکل آ گئی, کوئی ایک دم سے کوئی بیماری نے مطلب ڈیرا لگا دی, اس میں یعنی وہ والا لائف تھریٹننگ یا رسک ٹو لائف والی سچویشن نہیں ہوتی ہے. اس میں عام جو زندگی میں معاملات ہیں, خدا نخواستہ کوئی رشتوں میں جیسے ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو گئی ہے, سیپریشن ہو گئی ہے, کوئی ڈائیورس کا معاملہ ہوا, کوئی جاب سے بندہ فائر ہو گیا, یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا, تو اگر اس طرح کی مشکلات ہوں تو اس کے اندر بعض دفعہ لوگ ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ذرا لو گریڈ یعنی کم شدت والی انگزائٹی ہوئے گی, ڈپریشن ہوئے گی, اریٹیبلٹی ہوئے گی, نیند نہیں آئے گی, صحت پہ اثرات ہوئیں گے, سر میں مثال درد شروع ہو جائے گی, معدے کے مسائل کچھ تھوڑے بہت ہو جائیں گے, وہ ہلکا پھلکا بلڈ پریشر کا ایشو بن جائے گا مطلب لوگوں کا. تو یہ اکثر لوگ ہمارے پاس جو OPDs میں آتے ہیں, جو ہاسپٹلز میں آتے ہیں, اس میں ایک ریسرچ ہے کہ جو کامن جو یعنی جو سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس میں 30% آف دا پاپولیشن کہتے ہیں کہ ان میں بنیادی طور پر نا یہ سٹریس سے ریلیٹڈ علامات ہوتی ہیں. چاہے وہ سر درد ہے, چاہے وہ گردن میں تکلیف ہے, چاہے سینے میں تکلیف ہے, معدے میں تکلیف ہے, کوئی جسمانی کمزوری ہے, جنسی کمزوری ہے, 100 طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں 30% آف دا پیپل جو جنرل میڈیکل OPD میں آتے ہیں, ان کے اندر عام طور پہ کوئی نہ کوئی یہ سٹریس ریلیٹڈ ہوتی ہے یا ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر والی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ آپ جب تک کمپلیٹ اور ڈیٹیل سے ہسٹری نہیں لیں گے, میز ٹیسٹ کرانا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ بلڈ کا ٹیسٹ, خون کا ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ایکس رے کرا لیں, اس کے بجائے نا پیشنٹ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا, اس کی پوری کیفیات کو سننا. ہم آپ یقین کریں کہ اکثر یہ ہوتا ہے, پیشنٹ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے سر کا درد ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے, مجھ سے یہ پٹھے میرے کھچے ہوئے ہیں, اور مطلب ہے میری بس معدے کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے.
اچھا جب ہم ان کے نا وہ ایکٹیو لسننگ جو میں نے آپ کو کہا، جب ہم تحمل سے آرام سے پوری ان کی بات سنتے ہیں، آخر میں وہی پیشنٹ رونا شروع کر دیتا ہے کئی دفعہ. صحیح. اور پھر ایکچوئل اپنے دل کی بات وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ہوا، اور اس کی وجہ سے نا میں اتنے عرصے سے اس اذیت کا شکار ہوں. تو آئیں گے یعنی جسمانی علامات کے ساتھ لوگ آئیں گے، فزیکل پرابلم لے کر آئیں گے، لیکن جب آپ بات کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تھوڑا بہت کسی ایکیوٹ سٹریس میں سے گزرے ہیں، سٹریسفل ایونٹ میں سے گزرے ہیں، یا کوئی اور زندگی کی جو مشکلات ہیں ان میں سے گزرے ہیں، اور اس کی وجہ سے جن میں سے کچھ مشکلات ممکن ہے ابھی باقی بھی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو علامات ہو رہی ہیں. ان لوگوں کو خاص طور پر یہ جو درد کی دوائیاں زیادہ تر ہوتی ہیں، پین کلرز جو ہوتی ہیں، این سیڈز جن کو کہتے ہیں، یہ دوائیاں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر دیتے ہیں الٹا اور ان کا معدہ اپسیٹ ہوتا ہے، کیونکہ درد کی دوائیاں جو ہیں یہ معدے میں تیزابیت ذرا زیادہ کرتی ہیں، ایکسیپٹ پیراسٹامول یا پیناڈول. باقی جتنی بھی دوائیاں نا اچھا. وہ ساری کی ساری معدے میں مزید تھوڑی سوزش کرتی ہیں، تیزابیت کرتی ہیں. تو وہ لوگ بیچارے اور گھبرا جاتے ہیں، پریشان، جی میں نے ڈاکٹر صاحب دوائی دی تھی، سر کا درد تھا، پٹھے دکھ رہے تھے، دوائی لیا، الٹا اور زیادہ میرا معدہ جو اس سے اپسیٹ ہو گیا. سو اس میں بڑی احتیاط کی پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ میڈیکل کی زیادہ انویسٹیگیشنز کرائیں، میڈیکل کی زیادہ ٹریٹمنٹ ان کو ریکمینڈ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو زیادہ سائیکولوجیکلی یعنی نفسیاتی طور پر ان کو آپ ڈیل کریں، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ان کو غور سے سننا، ان کی پوری علامات کو سننا، ان کو سمجھنا، پھر کوئی تسلی کے چند الفاظ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، حوصلہ افزائی کے الفاظ، یہ کہنا جی آپ وہم کر رہے ہیں، وہ جی آپ ویسے ہی آپ نے مطلب اس کو سوار کیا ہوا ہے، کوئی ایسا طنزیہ قسم کی چیز یا منفی چیز جس سے اس بندے کا ذہن یا دل اور متاثر ہوتا ہے، اس سے حد الوسع آپ اوائڈ کریں، حوصلہ افزائی کریں. بلکہ ہم اس حد تک کرتے ہیں کہ جب لوگ آ کے نا اپنی اس طرح مشکلات بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آئی اپریشیٹ یور کریج، یہ آپ میں کریج ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور صحیح جگہ پر آئیں، اور آپ نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی جو بھی اذیت ہے نا وہ آپ کی ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس سے ہمیں ڈائگنوز کرنے میں اور آپ کا علاج کرنے میں ہمیں زیادہ مدد ملی ہے. ایک اور اس کا پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثر سٹریس میں اور یہ جو ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، اس میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے پک کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ بھی کسی حد تک ان کو بھی یہ محتاط ہونا چاہیے. جو ہمارے میڈیکل سٹور جو رن کرنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اکثر جب اسٹریس میں ہوتے ہیں، لو نیند نہیں آ رہی ہے جی، ٹینشن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں وہ اکثر کوئی نیند کی گولی، لیگزوٹانل تو میرے حال میں لوگوں نے ختم ہی کر دیے، کھا کے نا اس کا کال ہی پڑ جاتا ہے. اسی طرح زینکس اور یہ جو نیند کی دوائیاں بینزوڈائزپین، اس طرح کی دوائیاں نا لوگ نا ایسے یقین کریں بس کاؤنٹر پر آ کے نا، اب اللہ کا شکر ہے کہ سٹورز میں تھوڑا سا میں دیکھا ایتھیکل پریکٹس ہے کہ نیند والی دوائیاں یا گولیاں وہ سمجھاتے نہیں دیتے ہیں عام طور پہ جب تک پرسکرپشن ہو. لیکن اب پرسکرپشن بھی تو لکھنے والے ہیں نا، جس میں بھی شامل ہوں، اس میں اگر بالفرض دینی بھی پڑے، یعنی علامات بہت زیادہ انگزائٹی ہے، بہت ہے، مریض کو بتائیں کہ یہ جو میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں یہ دوائی زیادہ سے زیادہ آپ چند ہفتے لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو یہ دوائی پھر اس کی ایڈکشن بنے گی، اس کا پھر نشہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے مزید مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. تو مریض جو ہیں ان کو بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں سٹریس میں، کہ بجائے اس کے کہ ان نیند کی دوائیوں کو یا ان کا زیادہ سہارا لینے کے بجائے نا پلیز آپ دیکھیں آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے، اس میں ورزش کتنی ہے، جنک فوڈ کتنا کھا رہے ہیں، سگریٹ کتنی پی رہے ہیں، چائے کتنی پی رہے ہیں، کافی کتنی پی رہے ہیں. میں نے اکثر دیکھا سٹریس میں جو چند کیسز میں نے ڈیل کیا نا، وہ سٹریس میں جب ہوتے ہیں نا لوگ ٹینشن میں مشکلات، وہ بے تحاشا چائے اور بے تحاشا کافی ان کا استعمال بہت شروع کر دیتے ہیں، اور جنک فوڈ. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ایک تو جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب موٹاپا کافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں نے دیکھا کہ وہ نیند بالکل ہی اڑ جاتی ہے، کیونکہ کیفین میں اور چائے میں تو ایسی چیزیں ہیں جو بعض لوگوں کو شاید کم متاثر کرتی ہیں، لیکن اکثر یہ نیند سے اڑ جاتی ہے. اور تو بڑی مشکل سے پھر ہم آہستہ 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 ان کو ٹیپر آف کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر کا کام یا جو ہیلتھ کیئر ورکر ان کا کام یہ ہے کہ مریض کو اس کیفیت میں سے اس کی جو پیچیدگی ہے اس کو نکالنے میں مدد کریں، اس کا پورا لائف سٹائل، اس کا ڈائٹ، اس کا سونا جاگنا، اور یہ کہ سٹریس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. مثلا اس میں بہت زیادہ اب ریسرچ ہے کہ اگر آپ 20 منٹ کی واک کر لینا، ایک ہی دفعہ کر لیں بے شک، یہاں تک بھی یعنی کہنے والے جو ظاہر ہے وہ ہم نے تو صحت کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے نا، تو اس طرح تو کمپرومائز ہی ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 ہی دفعہ کر لیں پلیز، 20 منٹ کی. ویسے ریکمینڈڈ وہ تو کہتے ہیں کہ 40 to 45 منٹس کی واک ہونی چاہیے. پہلے 15-20 منٹ پہ ہلکی واک کریں، پھر ذرا تیز واک کریں، آخری 10 منٹ بھی ہلکی ہلکی واک کریں، سلو ڈاؤن ہو جائیں آپ، تاکہ آپ کی باڈی بڑے آرام سے ٹیون اپ ہو نا. اس کے صحیح فائدہ، میڈیکل فائدے اس کے ہوں جو نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر، ذہنی طور پر آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں. اس کا باقاعدہ اینٹی سٹریس افیکٹ ہے، اس کا اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہے، اینٹی انگزائٹی افیکٹ ہے. سو واک تو کی جا سکتی ہے، اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا نا.
اب اس پر کچھ یہ بھی لوگوں نے ریسرچ کر کے بولا کہ لوگ اصل میں کہتے ہیں یہ بڑا تکلف ہے، کون واک کے لیے جائے، تو وہ کہتے ہیں آپ 5-10 منٹ کی کر لیں مہربانی کر کے. بالکل. سو واک کسی نہ کسی فارم میں فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، فزیکل کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں. میں چند دن پہلے بھی میرے پاس بزرگ آئے ہوئے تھے، کہتے جی وہ اب یہ ان کی صحت کوئی بڑی خراب ہونی شروع ہو گئی ہے نا. تو میں نے جب ان سے تفصیل سے پوچھا، میں نے کیا کہتے بیٹے باہر ہیں ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اب وہ بیٹے اصل میں کہتے ہیں کہ جی برادری والے کہیں گے کہ یہ یار دیکھو یہ بیٹے باہر ہیں اور یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کا اپنا دل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عاشق ہیں. صحیح ہے. یہ تو کہتے ہیں میرے کوئی لے ہوں، کوئی بکریاں شکریاں ہوں، کوئی مال ڈنگر ہو، کہتا ہے یہ تو اس چیز کا نہیں، ان کا ساری زندگی ایک شوق اور ذوق رہا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا کیوں روکا، ان کو کرنے دیں تھوڑا بہت. کہتا نہیں وہ برادری والے پھر کہیں گے لے جی پتہ نہیں یہ لالچی ہیں، پتہ نہیں کہ یہ ابھی بھی رجے نہیں ہیں. اور میں نے کہا یار یہ برادریوں والے مروا دیتے ہیں بعض دفعہ. ان کا پریشر نہ لیں. ابھی تو انگریزوں کو دیکھیں، انگریزوں کی باتیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں اکثر لوگوں نے، انہوں نے تو وہ پیٹ پالا ہوتا ہے اور اس پر ریسرچ ہے کہ جی پیٹ جو رکھتے ہیں ان کی صحت زیادہ ٹھیک رہتی ہے. تو میں نے کہا ہمارے پیٹ تو یہ بکرے لے مرغیاں شرغیاں رکھنے دیں. میرا مطلب کہنا کہ بزرگوں کو انوالو رہیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. کچھ میسیجز ہمیں فیس بک پہ جو موصول ہوئے ہیں. نیو یارک سے میسیج کیا ہے جی ابو موسیٰ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، ہمیں دیکھ رہے ہیں نیو یارک میں اور ہمارا پروگرام بھی سن رہے ہیں. انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ہادی محمود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی بندہ سائیکو تھراپی پہ تیار نہ ہو تو کیسے کنونس کیا جائے اس کو. اور اس کے ساتھ ایک اور میسیج بھی میں شیئر کرتا چلوں. محمد ارتضیٰ حق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈرائیورز کے لیے بھی کوئی مشورہ دیں. تو اگر جلدی بہت شکریہ. ابو موسیٰ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ تھینک یو فار بینگ ود اس. وی ریئلی لائک یور میسج. اور یہ ارتضیٰ صاحب نے پوچھا ہے. ہاں جی، یہ ڈرائیور کے لیے کوئی مشورہ دیں. یا ڈرائیور میں گزارش کرتا ہوں بھائی، واقعی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ہماری روڈ کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن پلیز صبح ایک تو دعا کر کے نکلا کریں اپنے لیے بھی سب کے لیے، اور تھوڑے لمبے سانس لیتے رہا کریں ڈرائیونگ کے دوران. پلیز ٹیک ڈیپ بریتھنگ. جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑی بریک لگاتے ہیں نا، 3 دفعہ لمبے سانس لیا کریں، اس سے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ورنہ روڈ پہ یہاں پنڈی سے صدر سے اگر اسلام آباد جائیں تو واقعی ٹینشن کا لیول کافی ہائی ہوتا ہے. تو آپ لمبے سانس، گہرے لمبے سانس، آپ کہتے ہیں میں لے کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیسے لمبا سانس لینا نا. تو گہرا اور لمبا سانس لیں، کوئی تھوڑا ذکر شکر کریں اور یہ دیکھیں یار اللہ کی مخلوق ہے اور میرے ہاتھ میں اس وقت لوگوں کی جان اور سیفٹی ہے. بالکل یہ نیت کر کے آپ چلیں تو آپ کا ایکسیلیٹر، آپ کا بریک، آپ کا اسٹیئرنگ امید ہے کافی کنٹرول میں رہے گا. باقی آپ ایکسپرٹ ہیں، بس یہ کوشش کریں کہ اللہ میری وجہ سے نہ کسی کو کوئی ذہنی یا جسمانی کوئی اذیت نہ پہنچے نا. صحیح ہے. سائیکو تھراپی، ہاں یہ بڑا ایشو. اچھا میں بتاؤں کہ سائیکو تھراپی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں سائیکو تھراپی آپ کی کروں گا یا کرنے چلا ہوں. سائیکو تھراپی اگر آپ کے وہ دوست ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے نا بات چیت کریں، ان کی بات پوری سنیں، ایکٹیو لسننگ کریں اور ان کو تھوڑا بہت مناسب جو آپ کو نالج ہے فار ایگزامپل وہ آپ بتائیں. وہ دیکھیں بندہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بڑا ریلیو ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اسی لیے تو لوگ دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے گپ شپ، ایک دوسرے کی بات سننا. اور اچھے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو بڑے اچھے سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں، بڑے اچھے کاؤنسلر ہوتے ہیں. پھر اس کو انگیج کریں، اس کو کہتے ہیں یار یہی بندہ ہے، لیکن ایک بندہ سائیکو تھراپی میں جو جس بندے کا تجربہ ہے، جس کا علم ہے، ظاہر ہے اس کے پاس جائیں. گاڑی خراب ہوتی ہے تب جاتے ہیں نا میکینک کے پاس. تو ظاہر اگر یہ اپنی جو سسٹم ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تو جو بندہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کا سسٹم وہ میکینک بنایا ہے، چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہے سائیکیٹرسٹ، اس کے پاس جانے میں کیا حرج ہے. صحیح. کچھ کہے گا تو نہیں آپ کو، کچھ فائدہ ہی ہوگا آپ کو. بالکل. تو بس کنونس کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ جلدی تیار نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ جائے بغیر معاملہ ہماری بیٹریاں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، پھر تیار ہو جاتے ہیں. سو کیپ ٹرائنگ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم اور ہماری ذہنی صحت پروگرام آپ نے لائیو سماعت کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب، انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. بہت بہت شکریہ سر. سامعین محترم، آپ کو ابھی